وہ کتنے عرصے بعد اس چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ دل نے تو جیسے دھڑکنے سے انکار کر دیا، آنسو پلکوں سے چھلکنے کو بےتاب تھے۔ سر، وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا، اپنے آس پاس نگاہ دوڑائی تو اسے اپنے باڈی گارڈ سامنے بندوق تانے نظر آئے۔ سر، صدیقی صاحب ہمارا انتظار کر رہے ہوں گے، ہمیں نکلنا چاہیے، اس کا مینیجر ادب سے کہنے لگا۔ ہاں بالکل، ہمیں نکلنا چاہیے، طلال حیدر نے غائب دماغی سے کہا اور گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا، اور اس کے بیٹھتے ہی سب گاڑیوں میں بیٹھ کر اپنے سفر کی جانب روانہ ہو گئے۔ طلال حیدر ایک کامیاب بزنس مین، چوڑے شانوں والا پرکشش آدمی، جس سے ملاقات کرنے کے لیے سب کو اپنی اپائنٹمنٹ کا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ لڑکیاں اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتی تھیں، لیکن طلال حیدر نے کبھی کسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ دنیا اسے بس اتنا ہی جانتی تھی جتنا جاننے کی طلال حیدر نے اجازت دی تھی۔ طلال حیدر کے اپنے عالیشان گھر میں داخل ہوتے ہی زلفی اس کا کوٹ لینے بڑھا۔ سر، کیا لیں گے آپ؟ کافی لے آؤں یا کھانا لگوا دیں؟ زلفی نے پوچھا۔ کچھ نہیں زلفی، مجھے بس تنہائی چاہیے، یہ کہتے ہوئے طلال نے اپنے ماسٹر بیڈ روم کی طرف بڑھ کے دروازہ بند کر لیا۔ آج کتنے عرصے بعد آپ کو دیکھا ہے، دل تو جیسے لپک لپک کر اس لمحے کی گرفت میں رہنا چاہتا ہے۔ نگاہیں اگر صدیوں تک بھی آپ کا دیدار کریں تو ان کی چاہ ختم نہ ہو۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہوا سوچنے لگا، ہر جگہ جیسے اس کا چہرہ ہی تھا۔ پھر وہ اپنی الماری کی طرف بڑھا اور خفیہ خانے میں سے ایک باکس نکال کر بیڈ پر بیٹھ کر حسرت سے ان چیزوں کو دیکھنے لگا۔ اے دل، تو کیوں بضد ہے ان کی چاہ کرتے رہنے کے لیے؟ طلال حیدر ایک دبلا پتلا اور نہایت سیدھا سادھا سانولے رنگ کا لڑکا تھا، جو اپنی جسمانی صحت اور رنگت کی وجہ سے اکثر سب کے مذاق کا نشانہ بنتا رہتا، سوائے ایک نازک سی لڑکی کے جو اس کا مذاق تو نہ اڑاتی لیکن ہر وقت غصہ کرتی رہتی تھی۔ بات سنو، وہ کوچنگ کے لیے جا رہا تھا کہ اسے اپنے پیچھے آواز سنائی دی، اور اس آواز کو لاکھوں یا ہزاروں میں نہیں بلکہ کروڑوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ جی، آپ نے مجھے بلایا؟ طلال نے زمین کی طرف دیکھ کر ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، یہ جو تمہارے سامنے گدھا کھڑا ہے نا، اسے بلایا ہے، طلال کے ہکلا کر پوچھنے پر عنایت چڑ کر بولی۔ لیکن یہ تو جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے پہلے گدھے کو دیکھا، پھر نظریں جھکا کر حیرت کی زیادتی سے کہا، اف، پتہ نہیں کون سے سیارے کی مخلوق ہے یہ۔ عنایا بیزاری سے منہ میں بڑبڑائی۔ بازار سے میری اردو گرامر کی بک لے آنا۔ وہ اسے مسلسل نظریں زمین میں گاڑے دے کر بولی۔ جی اچھا، طلال نے نیچے دیکھتے ہوئے ہی جواب دیا۔ عنایا اپنے گھر کے اندر بڑھ گئی، جبکہ طلال نے زمین پر اس کے دوپٹے سے گرا موتی اٹھا لیا اور مٹھی میں دبائے اپنے کوچنگ کے راستے کی طرف چل دیا۔ ظفر صاحب کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی شازمہ، جس کی منگنی اپنے خالہ زاد ریحان سے 2 برس پہلے ہو گئی تھی، اور چھوٹی بیٹی عنایا، جو ابھی 3rd ایئر کی طالبہ تھی۔ ظفر صاحب کریانہ اسٹور چلاتے تھے، جس سے ان کا گزر بسر بہت اچھا ہو جاتا تھا۔ ان کی یہ دونوں بیٹیاں ہی ان کی کل کائنات تھیں۔ دوسری طرف طلال اسی محلے میں اپنے بڑے بھائی اور بھابھی کے ساتھ رہتا تھا اور اردو ادب میں MA کی تیاری کر رہا تھا۔ شام کے وقت کوچنگ میں پڑھا کر اپنا تھوڑا بہت خرچہ نکال لیتا، لیکن اکثر اپنی فیس کے لیے بڑے بھائی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑتا، اور وہ بیوی سے چھپ کر اس کو پیسے دے دیا کرتے تھے۔ اس کی تلخ زندگی میں عنایا کی محبت ایک ٹھنڈی ہوا کے جھونکے جیسی تھی، جو اسے کچھ دیر کے لیے سب کچھ بھولنے پر مجبور کر دیتی تھی، لیکن اس نے اپنی اس چاہت کو دل کے کسی خفیہ خانے میں چھپا کر رکھا تھا، کیونکہ اس کا دل چاند کی فرمائش کرتا تھا، اور وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ چاند اس کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ طلال بہت بے چینی کے عالم میں بغیر ڈرائیور اور گارڈ کے گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا تھا۔ زندگی پہلے تو جیسی تیسی گزر ہی رہی تھی، لیکن اتنے عرصے بعد عنایا کو دیکھ کر پھر سے دل بے چین ہو گیا تھا۔ آج کا ٹف شیڈول ہونے کی باوجود اس سے کوئی کام نہیں کیا گیا۔ وہ مسلسل ڈرائیو کر رہا تھا کہ اچانک اس کے پاؤں گاڑی کی بریک پر لگے۔ وہ حیرت سے اس جگہ کو دیکھنے لگا۔ میں یہاں کیسے آ گیا؟ وہ خود کلامی کسی کیفیت میں بولا، اور پھر کچھ سوچتے ہوئے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا۔ محلے کے بچے حیرت سے اتنی بڑی گاڑی کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے۔ اتنے میں اسے بوڑھے ظفر صاحب گلی میں اپنے گھر کی جانب بڑھتے ہوئے نظر آئے، لیکن گلی میں بچوں کا رش دیکھ کر وہ بھی رک گئے۔ انہیں رکتا دیکھ کر طلال نے جلدی سے اپنا رخ موڑ لیا۔ کچھ لمحوں بعد اسے اپنے کندھے پر کسی کے ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا، تو وہ تھکے ہوئے انداز میں پلٹا۔ طلال حیدر؟ حیرت میں ڈوبی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ آج کتنے عرصے بعد وہ اس گھر میں داخل ہونے جا رہا تھا۔
طلال کے قدم محبوب کی چوکھٹ پر رک چکے تھے۔ جاؤ یہاں سے، آج کے بعد اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ سوچوں کے پردے میں ایک تلخ آواز ابھری۔ طلال میاں، تم تو خاموشی سے واپس چل دیے تھے، اگر میں تمہیں نہ دیکھتا تو۔ ظفر صاحب بولتے ہوئے گھر کے صحن میں داخل ہوئے، لیکن اپنے پیچھے اس کے قدموں کی چاپ نہ سن کر پلٹے۔ ارے دروازے پر کیوں رک گئے؟ اندر آؤ۔ ظفر صاحب اسے دروازے پر ہی جمے دیکھ کر نرمی سے بولے۔ طلال دھیرے دھیرے گھر کے اندر داخل ہوا۔ وہی پرانا گھر تھا، وہی صحن اور صحن میں موجود وہی تخت، لیکن یہ گھر اسے دنیا کے محلوں سے بھی زیادہ خوبصورت لگا، کیونکہ یہاں وہ رہتی تھی۔ آؤ میرے پاس بیٹھو اور سناؤ، کہاں ہوتے ہو؟ کسی کو بھی تمہارے بارے میں کچھ علم نہیں؟ اپنے پرانے محلے کی یاد کبھی نہیں ستائی؟ وہ تخت پر بیٹھے تو طلال قریب رکھے موڑے پر بیٹھ گیا۔ یاد، وہ تلخی سے ہنسا۔ یادوں سے ہی تو آج تک پیچھا نہیں چھڑا سکا۔ طلال نے سر جھٹکا۔ تو بیٹا کس نے کہا ہے یادوں سے پیچھا چھڑانے کے لیے؟ اچھی یادیں جینے کا حوصلہ دیتی ہیں اور بری یادیں ہمیں آئندہ زندگی کے لیے سبق سکھاتی ہیں، انہوں نے رسان سے سمجھایا۔ کچھ دیر دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ طلال کسی غیر مرئی نقطے کی طرف دیکھ کر کچھ سوچتا رہا اور وہ اس کی طرف دیکھتے رہے۔ اوہو، مجھے تو تمہاری کوئی خاطر تواضع کرنی چاہیے، آخر اتنے عرصے بعد میرے غریب خانے میں آئے ہو۔ وہ طلال کی غائب دماغی کو محسوس کر کے بولے۔ ارے نہیں انکل، آپ کوئی تکلف نہ کریں، میں بس نکل ہی رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں سے چونک کر جلدی سے بولا۔ ارے تکلف کی کیا بات ہے بھائی، میں ہی تمہارے لیے چائے بناتا ہوں۔ انایا تو وہ ابھی کچھ کہہ ہی رہے تھے کہ اچانک سے دروازہ کھلا اور کوئی اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم ابا، وہ تھکے ہوئے انداز میں بولتے ہوئے رکی۔